بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے سے آزاد ہوئے اور کس طرح وہ عزیز مصر کے رتبے پر فائز ہوئے۔ اس کے علاوہ مصر میں پیدا ہونے والے قحط کی صورتحال اور اس سے نپٹنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کی تدابیر کے بارے میں بھی بیان کریں گے۔ جس دن حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں لے جایا گیا، اسی دن بادشاہ کے دو نوجوان درباری بھی قید میں ڈالے گئے۔ ان میں سے ایک بادشاہ کا ساقی اور دوسرا باورچی تھا۔ ان پر الزام یہ تھا کہ وہ بادشاہ کو زہر دے دینا چاہتے تھے۔ دوسرے دن وہ قیدی ساقی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں بادشاہ کے لیے انگور کا رس نچوڑ رہا ہوں۔ پھر اس کے ساتھی نے کہا کہ میں نے بھی خواب میں دیکھا ہے کہ میں نے کچھ روٹیاں سر پر اٹھا رکھی ہیں اور پرندے ان کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ تب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی اور کہا، تم ہمیں نیک آدمی نظر آتے ہو اور تمہارے چہرے پر بزرگی کے آثار نمایاں ہیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ دو آدمی ان کی باتیں سننے پر آمادہ ہیں تو انہوں نے وقت کو غنیمت سمجھا اور قید خانے کے اندر ہی دین حق کی تبلیغ شروع کر دی۔ انہوں نے فرمایا، میں تمہارے خوابوں کی تعبیر تمہارا کھانا آنے سے پہلے بتا دوں گا۔ یہ علم بھی ان علوم میں سے ہے جن کی تعلیم خدا نے مجھے دی ہے اور مجھے خوابوں کی تعبیر سے آگاہ کر دیا ہے، کیونکہ میں نے ان لوگوں کے دین سے منہ پھیر لیا ہے جو خدا پر ایمان نہیں رکھتے اور قیامت کے منکر ہیں۔ میں اپنے آباء و اجداد یعنی حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے دین کا پیرو ہوں، اور ہمارے لیے یہ درست نہیں کہ ہم کسی کو خدائے تعالی کا شریک قرار دیں۔ اے میرے ساتھیو، تم ہی انصاف کرو کہ کیا یہ مختلف معبود اور بے قیمت بت بہتر ہیں یا خدائے واحد و قہار بہتر ہے؟ یہ بت جن کی پرستش تم کرتے ہو صرف نام کے خدا ہیں کہ تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے ان کا نام خدا رکھ دیا ہے، لیکن خدا کی طرف سے ان کی حقانیت کی کوئی دلیل نازل نہیں ہوئی۔ یہ چند جملے کہنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی گفتگو جاری رکھی اور ان دونوں کے خوابوں کی تعبیر بیان کرتے ہوئے کہا، اے میرے ساتھیو، تم میں سے جس نے یہ خواب دیکھا ہے کہ وہ انگوروں کو نچوڑ رہا ہے، اس کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ جلد ہی اس کی آزادی کا حکم صادر ہوگا اور وہ اپنے عہدے پر فعال ہو جائے گا۔ اور جس نے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہے، اس کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ جلد ہی اسے سزائے موت دے دی جائے گی، وہ سولی پر لٹکا دیا جائے گا اور پرندے اس کا مغز نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ یہی ہے ان خوابوں کی تعبیر جو تم نے مجھ سے بیان کیے ہیں۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو خیال آیا کہ یہ ساقی کہ جو جلد ہی رہا ہو کر شاہی دربار میں جانے والا ہے، کیوں نہ وہ اس کے ذریعے سے اپنی رہائی کی صورت پیدا کریں۔ لہذا انہوں نے اسے مخاطب کر کے کہا، جب تم شاہی دربار میں پہنچو تو بادشاہ کو میرے بارے میں بتانا اور میری بے گناہی کا ذکر کرنا، شاید وہ مجھے قید سے رہا کر دے۔ ان دونوں اشخاص کے خوابوں کی جو تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بتائی تھی وہ اسی طرح پوری ہوئی، یعنی ان میں سے ایک کو قید سے رہائی ملی اور دوسرا سولی پر لٹکا دیا گیا۔ لیکن افسوس ہے کہ وہ ساقی حضرت یوسف علیہ السلام کو بھول گیا اور انہیں مزید کئی سال قید خانے ہی میں گزارنے پڑے۔ ایک صبح کو جب بادشاہ نیند سے بیدار ہوا تو ایک خواب جو اس نے دیکھا تھا اس سے وہ سخت پریشان نظر آ رہا تھا۔ قوم کے علماء اور رؤسا کو دربار میں طلب کیا گیا اور اس نے اپنا خواب ان سے یوں بیان کیا، میں نے خواب میں دیکھا کہ 7 موٹی تازی اور خوبصورت گائیں ندی سے نکلیں اور ایک سبزہ زار میں چرنے لگیں۔ کچھ دیر کے بعد 7 کمزور اور بد شکل سی گائیں پانی سے باہر آئیں اور وہ پہلی 7 گائیوں کو کھا گئیں۔ پھر میں نے گندم کی 7 ہری اور 7 سوکھی بالیاں دیکھیں۔ خواب بیان کرنے کے بعد بادشاہ نے حاضرین کو مخاطب کر کے کہا، اب تم لوگ مجھے بتاؤ کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ علماء نے بہت غور و خوض کیا، لیکن انہوں نے خود کو اس خواب کی تعبیر سے عاجز پایا اور کہنے لگے، جو کچھ آپ نے دیکھا ہے وہ آپ کی دماغی پریشانی کا نتیجہ ہے
اور ہم اس قسم کے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ تاہم بادشاہ کا خواب ایک وسیلہ تھا جو خدا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی کے لیے فراہم کیا تھا۔ چنانچہ اس خواب نے اس ساقی کو یوسف علیہ السلام کی یاد دلا دی اور اسے برسوں پہلے کا واقعہ یاد آ گیا۔ وہ فوراً بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، آپ کے قید خانے میں ایک عالی ظرف، روشن خیال اور دانش مند شخص موجود ہے جو خواب کی تعبیر بتانے میں ماہر ہے۔ آپ مجھے قید خانے تک جانے دیں تاکہ میں اس سے آپ کے خواب کی تعبیر پوچھ آؤں۔ وہ ساقی بادشاہ سے اجازت لے کر قید خانے میں آیا، حضرت یوسف علیہ السلام سے ملا اور کہنے لگا، اے راست گو یوسف علیہ السلام، آپ مجھے بتائیں کہ اگر خواب میں یوں دیکھا جائے کہ 7 کمزور گائیں 7 موٹی تازی گائیوں کو کھا گئیں اور پھر گندم کی 7 ہری اور 7 خشک بالیاں نظر آئیں، تو اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تم مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ تاکہ میں قوم کی طرف لوٹ جاؤں اور انہیں اس سے باخبر کروں۔ حضرت یوسف علیہ السلام خدا کے ایک برگزیدہ پیغمبر تھے اور انہیں لوگوں کے دین اور دنیا کے معاملات کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا تھا۔ بس انہوں نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بیان کرنے کے علاوہ لوگوں کے لیے نجات اور خوش بختی کے راستے کی طرف رہنمائی بھی کر دی اور فرمایا، مصر میں 7 سال تک فصلیں بہت اچھی ہوں گی اور لوگوں کو بہت سا غلہ حاصل ہوگا۔ اس کے بعد 7 سال قحط اور سختی کے ہوں گے جن میں پہلے سالوں کا بچایا ہوا غلہ کام آئے گا اور لوگ بے حد پریشانی سے دوچار ہوں گے۔ اس کے پیش نظر تمہیں چاہیے کہ پہلے 7 سالوں میں کھیتی باڑی کو وسعت دو اور زیادہ سے زیادہ غلہ اگانے کی کوشش کرو، اس میں سے اپنی ضرورت کے مطابق صرف کرو اور بقایا کو بالیوں کی شکل میں ذخیرہ کر لو تاکہ خشک سالی اور قحط کے دنوں میں اسے کام میں لا سکو۔ ساقی فوراً ہی بادشاہ کے پاس آ پہنچا اور اس کے خواب کی یہ تعبیر اسے بتائی۔ اپنے خواب کی یہ تعبیر سن کر بادشاہ کا چہرہ کھل اٹھا اور اس کا رنج و غم زائل ہو گیا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ تعبیر اس کے خواب کے عین مطابق ہے جو کسی بہت ہی عقل مند آدمی نے بیان کی ہے۔ چنانچہ اس نے حکم دیا، یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے آؤ تاکہ میں زندگی کی پریشانیوں اور مشکلات میں اس سے مدد لے سکوں اور اس کے نظریات سے فائدہ اٹھاتا رہوں۔ اس پر شاہی نمائندے حضرت یوسف علیہ السلام کو رہائی دلانے کے لیے قید خانے پہنچے، لیکن انہوں نے رہائی حاصل کرنے سے انکار کر دیا، حالانکہ اس وقت ان کے لیے آزادی کی بڑی اہمیت تھی کیونکہ وہ سال ہر سال سے قید خانے کی گھٹی گھٹی فضا میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ ایک عرصے سے انہوں نے کھلے آسمان میں سورج، چاند اور ستاروں کو نہیں دیکھا تھا، کبھی آرام کی نیند نہیں سوئے تھے اور کبھی ڈھنگ کا کھانا نہیں کھایا تھا، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود وہ اس پر آمادہ نہ ہوئے کہ انہیں معافی کے طور پر قید خانے سے رہا کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا، میں اس وقت تک قید خانے سے باہر نہیں آؤں گا جب تک بادشاہ میرے بارے میں تحقیقات نہ کر لے، میری مثل نہ پڑھ لے اور میری بے گناہی اس پر ثابت نہ ہو جائے۔ بادشاہ سے کہہ دو کہ وہ مصری عورتوں سے یہ دریافت کرے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کیوں کاٹے اور مجھے کیوں تنگ کیا تھا۔ شاہی نمائندے دوبارہ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسے صورتحال سے مطلع کیا۔ بادشاہ نے مصر کی عورتوں جن کے نام شاید حضرت یوسف علیہ السلام نے بتائے تھے اپنے پاس بلایا اور ان سے ہاتھ کاٹنے کے بارے میں پوچھا۔ تب ان عورتوں کو حقیقت کا اعتراف کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نظر نہ آیا اور انہوں نے متفقہ طور پر گواہی دی کہ یوسف علیہ السلام بے گناہ ہے۔ عزیز مصر کی بیوی نے بھی اپنے گناہ اور یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کا اقرار کر لیا، اور یوں حضرت یوسف علیہ السلام عزت و آبرو کے ساتھ قید خانے سے باہر آئے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔